کی وجہ سے آپ کوما میں چلے گئے. آپ کی فیملی نے آپ کو ٹرانسفر کیا ایک ہاسپٹل, لوکل ہاسپٹل میں, وہاں پہ آپ 1 ہفتہ رہے, جس کے بعد پتہ ہی چلا کہ آپ کو جرمنی جو ہے نا بھیجنا پڑے گا, کیونکہ وہاں پہ جو آپ کو میڈیکل کنڈیشن ہے بڑی ریئر ہے, اس کا علاج جرمنی میں ہو رہا ہے ہاسپٹل میں, وہاں پہ بھیجنا پڑے گا. آپ کی فیملی نے فنڈس وغیرہ اکٹھے کیے اور وہ لوگ آپ کو لے کے جرمنی آئے. ابھی پچھلے 2 ہفتے سے آپ ایک ہاسپٹل میں زیر علاج تھے. الحمدللہ آپ کی ساری میڈیکل رپورٹیں اب کلیئر آئی ہیں. مجھے انہوں نے سارا پیپر ورک دیا, یہ آپ کا رہا پیپر ورک سارا, یہ آپ اپنے آپ اس کو دیکھیں. اس وقت آپ فرینکفرٹ کے شہر جا رہے ہیں ٹرین میں. مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جاگ جائے ٹرین کے اندر. اگر ایسا ہوا تو پلیز کیپ ہم انٹرٹین اور کیپ ہر انٹرٹین. ان کو تھوڑا سا جو ہے نا خیال رکھیں. ابھی 2 گھنٹے میں ہم لوگ وہاں پہنچ جائیں گے ٹرین اسٹیشن پہ. آگے آپ کی فیملی وہاں پہ موجود ہوگی. تو وہاں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ بس ایک ہاسپٹل میں سیکنڈ اوپینین دینا تھا آپ کے بارے میں. باقی ایوری تھنگ از کلیئر, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, سب کچھ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو گیا, رپورٹیں آپ کی ساری کلیئر آئی ہیں. بس ایک سیکنڈ اوپینین کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں, باقی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جب وہ آپ کو آپ کی میڈیکل رپورٹس آپ کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے اور یہ ساری باتیں بتاتا ہے تو آپ ایک چین کا سانس لیتے ہو. پھر آپ کہتے ہیں ہاں اب آئس کریم لے آؤ, آپ برگر بھی لے آؤ, پیزا, اب ساری چیزیں لے آؤ, کیونکہ اب آپ کو ان سوالوں کے جواب مل گئے کہ میں کہاں سے آیا, میں کہاں جا رہا ہوں. یقین جانیے بالکل یہی معاملہ ہمارا اس دنیا میں ہوتا ہے. ہم اس دنیا میں آتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہم کہاں سے آئے, ہم کہاں جا رہے ہیں, مرنے کے بعد کیا ہوگا, واٹس گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر وی ڈائی. میں ایک ٹاک دے رہا تھا یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن سے, اور وہاں پہ جو آڈینس تھی وہ جو پرائمرلی نان مسلم آڈینس, تو ان سے میں نے سب سے پہلا سوال یہ رکھا کہ ڈو یو بلیو ان ڈیتھ. تو آپ نے کہا یس. میں نے کہا so what's going to happen after we die? And I got so many different answers. کوئی کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا, بس کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. کوئی کہہ رہا ہے کہ you have to believe in the Father, the Son, the Holy Spirit. کوئی کہہ رہا ہے نہیں, you have to just believe in the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم تک, اس کے بعد کچھ نہیں. کوئی کہہ رہا ہے یہ, کوئی کہہ رہا ہے ری انکارنیشن ہوگا. So many different beliefs. تو میں نے کہا جتنا مرضی ہم لوگ ڈفرنٹ ہمارے ویوز ہو جائیں, can we agree on another thing? We agree on this thing کہ death is real. جی بالکل یہ agree. Can we also agree کہ ہم سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے. We cannot all be right at the same time. کہ جو کہہ رہا ہے اللہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو کہہ رہا ہے اللہ نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے. جو کہہ رہا ہے you have to believe in the Father, the Son and the Holy Spirit in order to get to paradise, وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. جو کہہ رہا ہے no no no, if you believe that this is shirk, rather you have to believe that Allah is one and the only one worthy of worship. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not Na'uz billah the son of God, he is a messenger of Allah. اور ایک اور کہہ رہے ہیں نہیں, ہماری بریک تو موسیٰ علیہ السلام پہ لگتی ہے, ہم نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ایک کہہ رہا ہے نہیں دوسرا جنم ہوتا ہے, تیسرا جنم ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے ہمیں اسٹیٹ آف نروانا تک پہنچنا ہے, ذہن ایکوائر کرنا ہے. تو سارے تو ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو میں نے کہا can we all sit together and kind of brainstorm this. میں نے کہا چلو آپ میری طرف سے ہوم ورک لے جاؤ, گھر جا کے اپنے اپنے مذہب کو پڑھ لیں, study your own faith and come to the right answer. And believe me, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے, اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے. جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے, اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. تو میں نے کہا you owe to yourself کہ آپ اپنی زندگی میں سے کچھ ٹائم نکالو to answer this biggest fundamental question that is giving you anxiety. آپ ملٹی بلینئر بھی ہو جائے نا, آپ کی انزائٹی ختم نہیں ہوگی جب تک آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کون ہیں. Who are you? Where did you come from? Where are you going? What's going to happen after you die? Unless and until you answer these questions, your life is going to be an absolute mess and a disaster. میں آپ کو بتا رہا ہوں from personal experience. Things that I have faced personally and thousands of people جن سے میری بات ہوتی ہے, کاؤنسلنگ ہوتی ہے, مینٹرنگ ہوتی ہے, وہ لوگ جو یعنی اپنا فیتھ چھوڑ کے اسلام قبول کرتے ہیں. عبداللہ بھائی نے ابھی آپ کے سامنے اتنی خوبصورت اپنی کہانی سنائی کہ کس لائف سے وہ آ کے فیم اینڈ گلوری اینڈ ان چیزوں سے نکل کے وہ اس طرف آئے. یہ میں آپ کو بتاؤں گی وہی بتا سکتا ہے جو اس سے ایکچولی گزر کے گیا ہوگا. اور جب بھی آپ کو لگے کہ میری لائف میں انزائٹی پیدا ہو رہی ہے, پینک ہو رہا ہے, you know I'm feeling depressed, perhaps you should go back to the biggest fundamental question, تم کون ہو, who are you. اور جب تم اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ تمہارے اندر سے وہ جو انزائٹی ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی, وہ جو پریشانیاں اور جو گھبراہٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان ہمارا, میں خاص طور پر پاکستان کی بات کروں, پاکستان کا نوجوان اتنا کنفیوز کیوں ہے, اتنا انزائٹی میں کیوں ہے, اس کی ایک پرائمری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو خود کنفیوز کیا. پلیز بیئر ود می فار اے سیکنڈ کہ کیسے ہم نے کنفیوز کیا. آپ امیجن کریں ہمارے یہاں اسکولوں کے اندر, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, گھروں میں کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اسکولوں کے اندر عام طور پہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے, ہم نے باری تعالیٰ سنا دیں گے, ناظر اسکول مقبول ہو جائے گی,
سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 12 ربیع الاول کو ایونٹ کیا جائے گا, اسی اسکول میں, اسی کالج میں, اسی یونیورسٹی میں ویلنٹائنس ڈے بھی ہوگا. اسی اسکول, اسی کالج, اسی یونیورسٹی میں کانسرٹس بھی ہوں گے. اسی اسکول, اسی کالج, اسی یونیورسٹی کے اندر ہیلووین نائٹ بھی منائی جائے گی. یہ سب کچھ ہوگا. تو امیجن کریں یہ کون سا پروڈکٹ کریٹ کیا آپ نے, جس کو آپ کہہ رہے ہو نعت رسول مقبول بھی ہے, سیرت النبوی کانفرنس بھی ہے, لیکن پھر ناچ گانا بھی ساتھ ساتھ پیرلل میں چلے گا, بے حیائی اور فحاشی کے ایونٹ بالکل پیرلل میں چلیں گے. امیجن واٹ کائنڈ آف چائلڈ یو آر کریٹنگ آؤٹ آف دس. یہ آدھا تیسرا آدھا بٹیر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, یہ کنفیوز ترین انسان ہوگا. جیسے میں خود تھا, ایک طرف ہمارے گھر میں قاری صاحب آتے ہیں, روزانہ قاری صاحب آتے ہیں 15 منٹ کے لیے. وہ آتے ہیں جو ہے قرآن نازلہ پڑھا کے چلے جاتے ہیں. وہ جب آتے ہیں تو ہم سر پہ ٹوپی پہن لیتے ہیں نماز والی, اور اگر ہم نے شارٹس پہنی ہوئی ہے تو ہم لوگ پتہ کیا کہتے تھے, ہم لوگ اکثر ہم لوگ بوائز آپس میں کہتے رہتے تھے تو اکثر شارٹس پہن لیتے. میں نا اندر باتھ روم میں جا کے تولیہ لپیٹ کے آ جاتا کہ وہ قاری صاحب کہتے تھے ہاں اب ٹھیک ہے, کیونکہ ورنہ شارٹ پہ ٹانگیں رکھی ہوتی تھی تو کہتے تھے ملک صاحب ایک چیز. اچھا کبھی کبھار اگر باتھ روم بند ہو یا اندر گھسا ہو تو ٹیبل کلاتھ باندھ دیتا تھا میں. ٹیبل کلاتھ باندھ کے بیٹھا ہوں دھوتی کی طرح پہنا ہے, اور وہاں پہ ہم جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں. اس کے فوراً بعد کیا ہوگا, وہی دیکھتے ہیں, فرینڈس دیکھیں گے, بیورلی ہلز 90210 دیکھیں گے, سٹ کام دیکھیں گے, ہر طرح کی فلم اور کارٹون اور ڈرامہ دیکھیں گے. اس میں کیا سیکھتے ہیں, تو امیجن کریں کیا اسٹیٹ کرتی ہے آپ. اتنا کنفیوز انسان پیدا ہوتا ہے. یہ اس کا پروڈکٹ ہے. بچے تو بیچارے مسکین ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں. whatever you feed them they will learn it. ہمارے یہاں پورے کریکولم کے اندر دیکھیں پاک اسٹڈیز کی ویلیو کیا ہے, اسلامک اسٹڈیز کی ویلیو کیا ہے. انتہائی مسکین ترین سبجیکٹ ہے یہ دونوں. امیجن کریں کلاس 1 سے ہماری اتنی پتلی سے اسلامک اسٹڈیز کی کتاب ہوتی ہے, 1 2 3 4, وہ کتاب اتنی سی رہتی ہے. جب میں او لیولز میں گیا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فرزندہ نور کو, جن کی کتاب لگی تھی وہ بھی پتلی سی کتاب تھی. یعنی ایک طرف او لیولز کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سائنس جو ہے نا کلاس 8 تک جنرل سائنس تھی, جنرل سائنس کے 3 ٹکڑے ہو گئے او لیولز میں, کیمسٹری, فزکس اینڈ میتھمیٹکس. کیمسٹری, فزکس, بایولوجی اینڈ میتھ علیحدہ سے. میتھ کی ہماری 4 کتابیں تھیں, کیمسٹری, فزکس, بایولوجی کی 2 کتابیں تھیں, یعنی پر کورس ہماری 2 کتابیں تھیں. انگلش کی ہماری تقریباً 8 کتابیں لگی تھی 2.5 سال کے اندر, اور اسلامک اسٹڈیز کی ایک پتلی سی کتاب. فزکس کی اتنی موٹی کتاب, بایو کی اتنی موٹی کتاب, کیمسٹری کی اتنی موٹی کتاب, اور پریکٹیکل کی کتاب ہے. It shows you where your priorities are. حالانکہ او لیولز کے اسٹوڈنٹ کو آپ کو چاہیے تھا اگر آپ نے چلو ایکولی ٹریٹمنٹ کر دیتے تو آپ کہتے جی کلاس 8 تک تو اسلامک اسٹڈی تھا, او لیولز میں اسلامک اسٹڈیز کی بھی 4 حصے ہو رہے, یا کم از کم 3 ہو رہے, تفسیر علیحدہ, حدیث علیحدہ, سیرہ علیحدہ. پھر شاید کوئی آپ کا وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتا جو کہ کچھ سمجھتا اور سیکھتا, اپنے دین سے واقف ہوتا, اپنی آئیڈینٹی سے واقف ہوتا. تو ایک تو آپ کی اسلامک آئیڈینٹی وائپ آؤٹ ہو گئی because it was never important. Even if you fail, it 50 نمبر کا سبجیکٹ ہے, باقی سارے 100 نمبر کے. اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ پروموٹ ہو جائیں گے. لیکن اللہ معاف کرے, میتھ میں اگر آپ فیل ہو گئے آپ اگلی کلاس میں جا سکتے. دوسرا مسکین سبجیکٹ پاک اسٹڈیز ہے. You don't even know your identity as اچھا ہم پاکستانی ہیں تو کیوں ہیں, ہماری اپنی ہسٹری کیا ہے. آپ کو پتا ہے ہماری پاک اسٹڈیز کی بک کا نام کیا ہونا چاہیے, فال آف دا مغل ایمپائر. یہ نام ہے. پاک اسٹڈیز کہنا چھوڑ دیں, بس یہ کہ تم ذلیل کیسے ہوئے. یعنی لٹرلی آپ دیکھیں اچھا فلانا تھا, وہ بھی تباہ ہو گیا, وہ بھی تباہ ہو گیا, وہ بھی تباہ ہو گیا, اور پھر گورا تمہارے اوپر حاکم ہو گیا اور گورا جیت گیا. تھینک یو ویری مچ. یہ پوری کہانی ہے. تو یعنی ویئر از صلاح الدین ایوبی ان آل آف دس, ویئر از ٹیپو سلطان, ویئر از سلطان محمد فاتح, ویئر از طارق بن زیاد. یہ کہاں یہ لوگ, یہ ہمارے تو اسلاف یہ لوگ ہیں, ہمارے تو گریٹس یہ لوگ ہیں. ہمیں پڑھایا جاتا ہے ان کے بارے میں جو تباہ ہو گئے, بالکل برباد ہو گئے, تو ہم اپنے بارے میں پٹی اور سیلف ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں. تو پھر جب ہم کسی گلوبل سٹیج پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کون ہیں, میں پاکستانی ہوں. یعنی سر جھکا کے کہنا پڑتا ہے میں پاکستانی ہوں, اور اس سے بھی زیادہ سر جھکا کے بولنا ہے میں مسلمان ہوں, میں ٹیررسٹ نہیں ہوں, میں پہلے بتا دوں. یعنی اپنی کلیریفیکیشن پہلے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر بلیم اتنا ڈالتے ہیں. تو آپ پوچھتے ہیں جی MWA مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کیا ہے. مولوی ود این ایٹیٹیوڈ از دی اینٹیڈوٹ. یہ اس کا اینٹیڈوٹ ہے. کس چیز کا, اس سوچ کا کہ تم کمزور ہو اور تم جو ہے نا کوئی تمہاری ویلیو ورتھ نہیں ہے. میں جب خود دین کی طرف آیا لوگوں نے نا مجھے انسلٹنگلی کہا کہ مولوی ہو گیا. اچھا یار بس یار مولوی ہو گیا, نہیں یار مولوی ہو گیا.